ٹولی ملی ہے، اللہ ہی محفوظ فرمائے۔ یہ کتنی آیتیں ہیں، ان ساری آیتوں کے خلاف عقیدہ۔ اچھا جی دیکھو کیا لکھتی ہیں یہ فہم سلف نمبر 6 اور 7۔ وَهَؤُلَاءِ الْمَوْتَى الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ، یہ اس طرح ہیں جیسے مردے۔ کون مردے؟ الَّذِينَ لَا يَنْتَفِعُونَ، ہاں الَّذِينَ لا، ہاں الَّذِينَ لا۔ تفسیر بیضاوی، تفسیر صفحہ 259 جلد نمبر 1، تفسیر جامع البیان صفحہ 115، صفحہ 115۔ آگے آئیے جی فہم سلف 8 اور 9۔ فہم سلف، واہ، لکھتی ہیں فَحِينَئِذٍ يَسْمَعُونَ، لفظ آ رہا ہے نا موتا، وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ کب؟ قیامت کے دن اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، وَالْمَوْتَى مردے، یبعثو زندہ کرے گا۔ وہ سمجھو قرآن کی آیت موتا، گویا کہ قبر میں پڑے ہوئے جسم کیا ہیں؟ وہ بولو کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ تو یبعثو کے باسا ماضی نہیں ہے کہ باسا قبر میں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ سمجھے یہ نہیں ہے باسا کہ ابھی قبر دیکھو، قبر میں اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، قیامت کے دن زندہ کروں گا۔ کب زندہ کرے گا اللہ؟ قیامت کے دن، قیامت کے، اب سمجھو کہتی ہیں جب قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا نا، فَحِينَئِذٍ يَسْمَعُونَ، اس دن سنیں گے۔ وہ سمجھو قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جس دن زندہ کرے گا نا، فَحِينَئِذٍ يَسْمَعُونَ، اس دن سنیں گے۔ کب سنیں گے؟ کب سنیں گے؟ قیامت کے دن۔ وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے، فَلَا سَبِيلَ، بلے بلے، قیامت سے فَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ اسْتِمَاعِهِمْ، ان کے سننے کی کوئی راہ ہی نہیں۔ قیامت سے پہلے مردہ سن لے، لا سبیلا، سمجھو لا، کوئی سننے کا راستہ ہے ہی نہیں، کوئی سننے کا راستہ، اللہ نے سارے راستے بند کر دیے، سننے کے راستے۔ موت آ گئی، موت کے آنے سے سننے کے راستے اللہ نے بند کر دیے۔ قیامت کے دن جب اللہ زندہ کرے گا نا، اس دن سنیں گے۔ قیامت کے دن سے پہلے سننے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سننے کا کوئی راستہ، لا سبیلا، لا بلے بلے۔ تفسیر کبیر صفحہ 309 جلد 11، اور تفسیر مدارک صفحہ 9 جلد 2۔ کتنے ہو گئے فہم سلف؟ 9۔ کتنے ہو گئے؟ ہاں کتنے ہو گئے؟ 9۔ سارے پتھری تے مماتی تے معتزلی، پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگتے، اگر وہ زندہ ہوتے، ان کی قسمت اچھی تھی کہ مر گئے۔ اچھا جی، اب آگے آ رہا ہے فہم سلف نمبر
10 یہ تفسیر ابن جریر کا ہے. تفسیر ابن جریر امام ابن جریر طبری لکھتی ہیں والموتا یبعثہم اللہ، یہاں لکھتے ہیں یقولو. اب یہ معنی کر رہا ہے یقولو والکفار یبعثہم اللہ مع الموتا، یبعثہم اللہ مع الموتا فجعلہم تعالی جعلہم تعالی ذکرہ فی عداد الموتا، ان زندوں کو اللہ نے کر دیا فی عداد الموتا، مردوں کے شمار میں. وہ سمجھو یہ جو کافر زندہ ہیں ان زندہ کافروں کو اللہ پاک نے شامل کر دیا کس میں؟ مردوں کی گنتی میں، مردوں کے شمار میں، مردوں کی فہرست میں. وہ جی کون مردے؟ کون؟ الذین لا یسمعون صوتا ولا یعقلون دعاء ولا یفقہون قولا. تفسیر ابن جریر صفحہ 185 جلد نمبر 7. اللہ نے ان کو بنا دیا فی عداد الموتا، ان مردوں کے شمار میں. ان مردوں کے کون سے مردے؟ الذین لا یسمعون صلاۃ لا یسمعون خفقا علیہم. کوئی قید اللہ نہیں لگاتا، مفسرین بھی قید نہیں لگاتے. لا یسمعون صوتا نکرہ، کوئی بھی آواز ہو، کوئی بھی آواز، جوتوں کی آواز، انسانوں کی آواز، پرندوں کی آواز، صلاۃ و سلام والی آواز، اذان والی آواز، پکار والی آواز، پیغام والی آواز، کوئی آواز بھی سنتے کوئی نہیں. وہ سمجھے کوئی آواز بھی سنتے، کوئی آواز بھی سنتے. نکرہ تا تنفی، نکرہ یہ نہیں کہ کچھ سنتے ہیں تو کچھ نہیں سنتے، بلکہ لا یسمعون صوتاً، لا یسمعون ولا یعقلون دعاء، سمجھتے بھی نہیں، ولا یفقہون قولا. یہ تفسیر ابن جریر صفحہ 185 جلد نمبر 7. یہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں جی آیتیں 6. اب آگے آئیے آیت نمبر 7. آیت نمبر 7. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال کم لبثت قال لبثت، عبارت ٹھیک کر لو، لبثت یومن او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام. سورۃ بقرہ آیت نمبر 259 پارہ نمبر 3. اچھا جی، او کالذی، اللہ مثال دے رہا ہے، مثل اس آدمی کے جو گزرا ایک شہر سے، بستی سے. وہ بستی گری ہوئی تھی چھتوں پر، یعنی ویرانہ بن چکی تھی. تو اللہ کی بارگاہ میں وہ آدمی کہنے لگا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ یہ جو شہر ہے اس کے رہنے والوں کو بھی کسی وقت تو زندہ کرے گا.
کس وقت زندہ کرے گا؟ انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ کرے گا؟ تعجب کے طور پر. فاماتہ اللہ، اللہ نے اس کو موت دے دی. مئۃ عام، اللہ نے اس کو میت رکھا. موت دینا تو آنن فانن ہوتا ہے نا، موت آنی چیز ہے، آنن فانن. تو جب آ گیا ساتھ مئۃ عام تو اب مانا ہوگا میت رکھا، موت دے کر رکھا، میت رکھا، مردہ ہونے کی حالت میں رکھا 100 سال تک. پھر 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا اس کو. قال کم لبثت، پھر اللہ نے پوچھا فرماؤ جی کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ کہتا ہے ایک دن یا آدھا دن. قال بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال ٹھہرا ہے، دن یا آدھا دن نہیں بلکہ 100 سال. اب یہ الذی مرہ ایک آدمی کا واقعہ ہے، ایک آدمی کا. اس آدمی سے مراد کون ہے؟ اس آدمی سے مراد کون ہے؟ آئیے، اس آدمی سے مراد اللہ کا پیغمبر عزیر علیہ السلام ہے. یہ الذی مرہ، یہ گزرنے والا کون تھا؟ اللہ کا عظیم الشان پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام. اب یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. اس کا ماخذ، اس کا یا فام سلف بے شک کہہ لو، یہ عزیر علیہ السلام تھے. سمجھو بات کو، صحابہ نے یہی تفسیر کی ہے. صحابہ نے تفسیر کی کہ الذی مرہ سے مراد کون ہے؟ عزیر علیہ السلام، اللہ کے عظیم الشان پیغمبر. چنانچہ آپ کے پاس لکھا ہے قالہ علی و ابن عباس و اکرمہ و ابو العالیہ و سعید بن جبیر و قتادہ و الربیع و الضحاک، یہ دعا بھائی سدی نام مراد بھی آ گیا، و مقاتل و سلیمان بن بردہ و ناجیۃ بن کعب و سالم الخواس. تفسیر البحر المحیط، صفحہ 290، جلد نمبر 2. اچھا جی، اب یہ حضرت علی ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس 2، یہ 2 صحابی ہیں. یہ اگلے کوئی تابعی ہیں اور کوئی تبع تابعی ہیں. سمجھے؟ اب گویا کہ صحابہ کی تفسیر 1، تابعین کی تفسیر 2، تبع تابعین کی تفسیر 3. صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی کیا کہتے ہیں کہ مراد اللہ کا پیغمبر عزیر علیہ السلام. کون مراد ہے؟ اللہ کا پیغمبر. کو سمجھ آ رہی ہے کون مراد ہے؟ ہاں، کون مراد ہے؟ عزیر علیہ السلام، اللہ کا پیغمبر. یہ آپ کے پاس ایک اور ماخذ لکھا ہے، اخرجہ الحاکم فی مستدرک عن علی وصححہ هو والذہبی علی شرط الشیخین. حضرت علی کی روایت کو امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا اور اس کی تصحیح کی، اس نے بھی اور امام ذہبی نے بھی، اور دونوں نے کہا علی شرط الشیخین. وہ سمجھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عزیر مراد ہے. امام حاکم مستدرک حاکم میں ذکر کرتا ہے، اور امام حاکم بھی اور امام ذہبی بھی دونوں کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی روایت شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے. سمجھے؟ شیخین یعنی بخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم کے
حدیث کے صحیح ہونے کے جو شرائط ہیں ان کی شرائط کے مطابق حضرت علی کی روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ آگے وَأَخْرَجَ عبد بن حمید وابن المنذر وابن الحاتم وابن ابی حاتم، وابن المنذر کے بعد وابن ابی حاتم والحاکم وصححہ والبہقی فی الشعب عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ مر علی قریۃ قال خرج عزیر نبی اللہ من مدینتہ، تفسیر در منصور صفحہ 331 جلد نمبر 1۔ اب یہ عبد بن حمید، ابن منذر، ابن ابی حاتم، امام حاکم یہ سارے ذکر کرتے ہیں۔ صححہ امام حاکم اس کو صحیح کہتا ہے، امام بہقی بھی اس کو صحیح کہتا ہے۔ فی شعب، یہ شعب الایمان کتاب ہے امام بہقی کی، حضرت علی کی روایت کو، یہ تفسیر در منصور۔ اور مستدرک حاکم میں جو موجود ہے، مستدرک حاکم کا بھی آپ کے پاس صفحہ موجود ہے، صفحہ 282 جلد نمبر 2۔ مستدرک حاکم کے اس صفحہ میں یہ حضرت علی کی روایت موجود ہے، اور امام حاکم بھی کہتے ہیں صحیح، اور امام ذہبی بھی کہتے ہیں صحیح ہے۔ آگے ہے آپ کے پاس ماخذ، یہ پہلے ماخذ آ گئے 2، اب آگے تیسرا ماخذ۔ ہوا عزیر، یہ الذی مرہ، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عزیر، کما اخرجہ الحاکم عن علی و اسحاق ابن بشر، اسحاق ابن بشر، عبارت صحیح کر لو، اخرجہ الحاکم عن علی و اسحاق ابن بشر و اسحاق ابن بشر عن ابن عباس و عبداللہ ابن سلام، یعنی ایک تو روایت حضرت علی سے ہے، اور وہیں پر اسحاق ابن بشر کی سند سے یہ روایت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن سلام سے ہے، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن سلام سے ہے۔ آگے وَإِلَيْهِ ذَهَبَ قَتَادَةُ، عبارت صحیح کر لو،